اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین صدق اللہ العظیم۔ تمام احباب محبت اور پیار سے پڑھے اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ الصلاة والسلام علیک سیدی یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک سیدی یا حبیب اللہ۔ قرآن مجید کی جو آیت مبارکہ آپ حضرات نے سنی ہے، ارشاد باری تعالیٰ ہے اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرے، وکونوا مع الصادقین، اور سچوں کے ساتھی بن جائیں۔ ایک مقام پہ ارشاد باری تعالیٰ ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، کھری بات کرو، سچی بات کرو۔ سچی بات کرو گے، کھری بات کرو گے تو دنیا میں اجر کیا ملے گا؟ یصلح لکم اعمالکم، اللہ تواڈے کم سدھے فرما دے سے، ویغفر لکم ذنوبکم، یہ انعام دنیا میں ہے، اور آخرت کا انعام کیا ہے؟ تمہاری بخشش فرما دے گا۔ ومن یطع اللہ ورسولہ، جس نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی، فقد فاز فوزا عظیما، پکی بات ہے وہ کامیابی پا گیا، ایسی کامیابی جو کہ عظیم کامیابی۔ ایمان والو اللہ سے ڈرو اور کھری بات کرو، سچی بات کرو۔ خدا سچا ہے، اس کا نبی بھی سچا ہے، اس کا قرآن بھی سچا ہے، مذہب اسلام بھی سچا ہے۔ یہ سارے سچے یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے جو ماننے والا ہے وہ بھی جھوٹ نہ بولے، سچ بولے۔ یہ جو سارے سچے ہیں نا، یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا جو ماننے والا ہے وہ بھی جھوٹ نہ بولے، سچ بولے۔ اللہ اکبر۔ بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے جھوٹ بولنا، بات بات پہ جھوٹ بولنا، بات بات پہ من گھڑت بات کرنا۔ انتہائی واجب الاحترام بھائیوں اور دوستوں، اسلام میں کچھ چیزوں کی گنجائش ہے، رعایت ہے۔ مثال کے طور پہ اللہ کے پیارے محبوب نے سچ بولنے کا حکم کیا ہے، اور سچ بھی سنوار کے بولنے کا حکم کیا ہے۔ سنوار کے بولنا، دانائی سے بولنا، حکمت سے بولنا، عقل مندی سے بولنا، موقع اور مناسبت سے سچ بولنا، اس کی چیز کی اجازت ہے۔ دنیا میں سب سے بڑا سچ جو ہے وہ اسلام ہے۔ اسلام کی تبلیغ کے لیے اللہ نے جو اپنے محبوب کو انداز سکھایا ہے وہ قرآن میں موجود ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے ادعو الی سبیلی ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ، اے میرے محبوب آپ نے کافروں کو جب تبلیغ کرنی ہے تو بڑی دانائی سے کرنی ہے۔ یہ سچ کا پیغام جب دینا ہے تو بڑی سمجھداری سے دینا ہے، آپ نے حکمت عملی سے یہ سچ کا پیغام دینا ہے۔ بعض لوگوں سے میں نے یہ کہتے ہوئے سنا ہے، ہم بڑے سچے لوگ ہیں جی مولوی صاحب، بڑے کھرے بندے ہیں، جیڑی گل منہ تے کر دینے ہیں۔ کیا مطلب ہے آپ کا؟ کہ ایسی بات کرتے ہیں جس سے دو بندوں کے درمیان لڑائی ہو جائے، جھگڑا ہو جائے۔ اس چیز کی اجازت نہیں دیتا اسلام۔ آپ سچ بولیں لیکن حکمت عملی سے بولیں۔ سب سے بڑا سچ لا الہ الا اللہ، ذرا پیار سے بول دیں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، سب سے بڑا سچ ہے دنیا کا۔ لیکن یہ سچ پہنچانے کے لیے حضور نے کافروں کو لتاڑا نہیں ہے، یہ سچ پہنچانے کے لیے حضور نے اپنے مخالفین کو زیر عتاب نہیں کیا، بلکہ ایسے انداز سے حضور نے سچ پہنچایا کہ سچ ان کی روحوں میں اترتا گیا، اور وہ حضور کی زلف واللیل کے قیدی ہوتے گئے۔ سچ کا بھی طریقہ ہے بولنے کا۔ اسلام میں کچھ چیزوں کی اجازت ہے، گنجائش ہے۔ مثال کے طور پہ آپ دو بندوں کو جوڑنے کے لیے خلاف واقعہ بات کر سکتے ہیں، دو بندوں کو جوڑنے کے لیے خلاف واقعہ بات کر سکتے ہیں۔ دو بھائیوں کی لڑائی ہو گئی، ایک کو انہوں نے کہا کہ تو ہمارا ثالث ہے، تو صلح کروا دے۔ وہ چھوٹے بھائی کے پاس گیا تو چھوٹے آکھیا ساریاں گلاں کر کے انسان پراؤ نہیں گل نہ کری ماڑے نال، وہ جتنا بڑا اتنا بڑا ڈاکو بھی ہے،
فلانے نہ مال بھی کھا گیا, فلانے نہ بھی کھا گیا, پینا ناک بھی کھا گیا, وہ بھی کھا گیا, وہ بھی کھا گیا. وہ بندہ جب چھوٹے سے ہو کے بڑے کے پاس آئے تو بڑے سے آ کے وہ باتیں نہ کرے جو چھوٹے نے کی ہیں. غصے میں بندہ ایسی باتیں کر جاتا ہے. میری بات آپ سمجھ رہے ہیں تو سبحان اللہ بول. غصے میں بندہ ایسی باتیں کر جاتا ہے. اب چھوٹے سے ہو کے آیا ہے تو وہ آ کے بڑے کو کہے کہ میں گیا سا نکے کول تے اس بڑیاں گلاں کیتیاں نے یارا, بڑے گلے شکوے کیتے ہیں, لیکن اس آکھیا جو بھی یہ ہے تو ماڑا بھرا ہی ہے تو ماڑا بھرا نہ ماڑی ماؤ نہ جایا ہے, میرے پیو نہ پتر ہے. خیر ہے کوئی گل نہیں, اگر اس کو گل کیتی ہوئی ہے تو اساں آپس وچ نہ جدا ہو سکنے. وہ چھوٹے سے ہو کے بڑے کے پاس گیا تو بڑے آکھیا اس کی نکا ہی نہ تکی, وہ نکا جتنا ہے اتنا چلاک بھی ہے, اتنا شیار بھی آ, اتنا چتر بھی آ. اس پتہ نہیں کیڑیاں کیڑیاں چلاکیاں کیتیاں تے کیڑی کیڑیاں شیاریاں کر کے اس اشتام کروائی کے دن پیو کو ٹھپے مورا لوائی کے دن. گل نہ کری میرے نال چھوٹے نہیں. وہ جب چھوٹے سے ہو کے وہ بڑے سے ہو کے جب چھوٹے کے پاس جائے تو چھوٹے کو جا کے یہ باتیں نہ کرے, بلکہ انہیں جوڑنے کے لیے کچھ باتیں خلاف واقعہ کرے اور ان باتوں کو نظر انداز کرے, ان کو چھپا جائے اور انہیں کہے کہ میں بڑے کے پاس گیا تھا, اس نے بڑی باتیں کی ہیں لیکن اسے اپنی غلطی کا احساس ہے, وہ چاہتا ہے ہماری صلح ہو جائے. بندوں کو جوڑنے کے لیے آپ خلاف واقعہ بات کر سکتے ہیں, لیکن گرامی قدر احباب بڑے دکھ سے یہ بات کہہ رہا ہوں, آج جوڑنے کے لیے نہیں, آج توڑنے کے لیے خلاف واقعہ بات کی جاتی ہے. دو بھائیوں کو آپس میں توڑنے کے لیے خلاف واقعہ بات کی جاتی ہے. وہ آہنا تیرا پرائے لیکن توبہ توبہ, میں اس میرے سامنے جڑیاں گلاں کیتیاں نا, اللہ مان اللہ حفیظ, خدا جاننا اگر میں تیرے آگے کھول دیاں تیرے پیرا تلے زمین نکل جائے. لوگ خلاف واقعہ بات توڑنے کے لیے کرتے ہیں. حضور فرماتے ہیں خلاف واقعہ بات آپ جوڑنے کے لیے کر سکتے ہیں. اور دوسرا مقام یہ ہے آپ خلاف واقعہ بات جنگی حکمت عملی کے تحت جنگ کے دوران بھی کر سکتے ہیں. اور تیسری بات, آپ ذرا منہ میری طرف رکھیں تو آپ کو میں بات سمجھاؤں, آپ توجہ میری طرف رکھیں, آپ کا دھیان ہوگا تو بات سمجھ آئے گی. تیسری بات حضور فرماتے ہیں خلاف واقعہ بات آپ اس موقع پہ کر سکتے ہیں جب یہ خطرہ ہو کہ بیوی خامد سے ٹوٹ جائے گی. گھر کو بچانے کے لیے آپ بیوی سے خلاف واقعہ بات کر سکتے ہیں. بیوی دے سامنے بھی جھوٹ نہ پلندہ ہی کھول سو تو وہ تو رشتہ ہی اعتماد تے قائم ہے, وہ تو پھر نہیں رہن لگا, وہ ٹوٹ جائے گا. اس دے سامنے بھی جھوٹ دا پلندہ, یہ ہے خلاف واقعہ بات. اور ایک اور بات توجہ رکھیں آپ, ایک اور بات ہے, ایک ہے خلاف واقعہ بات کرنا, ایک ہے ذو معنی بات کرنا, یعنی کہ ایسا لفظ بولنا جس کی دو جہتیں ہوں, جس کی تین جہتیں ہوں, جھوٹ بھی نہ ہو اور بات بھی ہو جائے, جھوٹ بھی نہ ہو اور بات بھی ہو جائے, جھوٹ بھی نہ ہو اور مقصد بھی پورا ہو جائے. مثال کے طور پہ کھانا آیا, آپ نے برائلر مرغی نہیں کھانی, دسترخوان پہ کھانا آ کے لگ گیا تے جو ہی ڈونگے نہ ٹکن کھلے آتے اندر وہی سی برائلر مرغی. بعض لوگوں کا مزاج ہوتا ہے, طبیعت ہوتی ہے کہ وہ کچھ کھانا کھائیں تو ان کا مزاج بگڑ جاتا ہے, صحت ان کی خراب ہو جاتی ہے. جب کھانا آ جائے میزبان کے جناب مہربانی فرمائے کھانا کھا لے, تو وہ نہ آکھے میں نہ کھانا برائلر چلا رہا. وہاں بھی لوگ کئی جو ہے نا اذیت کے نشتر چلاتے ہیں. اگر آپ نے نہیں کھانا, پتہ نہیں اس بیچارے کی ہمت توفیق ہے بھی صحیح چھوٹا گوشت بنانے کی, وہ نہیں بنا سکتا دیسی مرغا. چلو آپ اگر اس نے کہہ دیا ہے, آپ کی طبیعت بگڑتی ہے, آپ کو اچھا کھانا نہیں لگتا, آپ کہیں بس یہ الحمدللہ کھانا کھاؤ جی, کھانا کھاؤ جی مولوی صاحب جی, بس الحمدللہ. مطلب کیا ہے, سننے والا یہ سمجھے کہ پتہ نہیں انہوں نے کھایا ہوا ہے. دو معنی بنتے ہیں اور یہ ہے ذو معنی لفظ. مثال کے طور پہ ایک مثال دیتا ہوں, اس کے بعد تھوڑا سا آگے چلتا ہوں. تحریک آزادی ہندوستان جب شروع ہوئی تو انگریزوں کے خلاف جب تحریک چلی نا ہندوستان میں, تو بڑے بڑے علماء پہ مظالم ڈھائے گئے, انہیں جیلوں میں قید کیا گیا, کالا پانی تک جا کے انہیں بند کیا گیا, اور بڑے بڑے ہمارے علماء ہیں ان کو تختہ دار پہ لٹکایا گیا. غالباً مولانا فضل حق خیر آبادی ہیں یا کوئی اور عالم دین ہے, میں اس وقت نام ان کا ایگزیکٹ نہیں لے سکتا چونکہ مجھے صحیح یاد نہیں ہے. مولانا فضل حق خیر آبادی ہیں یا کوئی اور ہے. آپ کا آرڈر نکلا گرفتاری کا, انگریز انسپیکٹر گرفتاری کا آرڈر لے کے آپ کی مسجد میں گیا, آپ کے نام کو جانتا تھا, آپ کے چہرے سے ناشناسا تھا. ایسے ہوتا ہے نا, پولیس کو آرڈر ملا وارسی صاحب کو گرفتار کرنا ہے, وہ وارسی صاحب کا نام جانتے ہیں, چہرہ نہیں جانتے. مسجد میں جب انسپیکٹر داخل ہوا تھے, اگے اوہی حضرت صاحب آپو کھلتے سن, آپو کھلتے سن. آ کے آرڈر دکھا کے کہتا ہے ہم مولانا صاحب کو گرفتار کرنے آئے ہیں. کتنے مولانا صاحب؟ آپ اگر کہتے تھے میں ہی ہاں تو انہوں کو دیر لانی سی, اتھے ہی کھڑے سن. بہت توجہ کرے ہوئے گل سمجھ, آپ وہیں پہ کھڑے تھے, 2 قدم پیچھے ہٹ گئے. انہوں نے کہا جی کتنے مولوی صاحب؟ آپ نے فرمایا ابھی تو یہیں پہ کھڑے تھے. نہیں سمجھ نہیں آئی, سبحان اللہ. اچھی
آگے کھڑے تھے، انہاں آکھیا جی اسی مولوی صاحب نے گرفتار کرنا آیا ڈرے، 2 قدم پیچھے ہٹ گئے، کتنے مولوی صاحب؟ آپ نے فرمایا ابھی تو یہیں پہ کھڑے تھے۔ سچ بھی ہو گیا اور مقصد بھی پورا ہو گیا۔ اسے کہتے ہیں ذو معنی لفظ، اس کی اسلام نے اجازت دی ہے، اور اس کی دلیل کیا ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق، سارے بولے رضی اللہ تعالی، ٹھنڈا بول رہے ہیں آپ، ایک بار بول دے رضی اللہ تعالی۔ ہائے ہائے ہائے، گرامی قدر احباب، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے لے کے جدو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ تو مدینے وال ہجرت کر کے جا رہے ہیں، رستے تے آپ دی ملاقات ایک بندے دے نال ہوئی جڑا آپ نو جاندہ سی لیکن سرکار دے نا تو نا واقف، سرکار دا نا جاندہ سی لیکن چہرے تو نا واقف۔ انہیں حضرت ابو بکر صدیق نو ایکھیا تے آدھا ہے تیرے نال جڑا بندہ پیا جاندہ ہے کون ہے؟ او بندہ اسلام دا دشمن سی، ابو جہل، ابو لہب، امیہ، عتبہ، عتیبہ دے نال دی دعا سلام چنگی سی۔ حضرت ابو بکر کلوں نے پوچھیا تیرے نال جڑا بندہ ہے کون ہے؟ حضرت ابو بکر دے دل وچ خیال آیا اگر میں آکھاں کہ محمد مصطفیٰ نے اے شور کرے گا، سرکار نو نقصان پہنچائے گا، اپنے وٹکیاں تے پچھلے نو اطلاع دے ویں گا۔ انہیں آکھیا ابو بکر تیرے نال بندہ کون ہے؟ حضرت ابو بکر نے فرمایا اے میرے ہادی نے، اے میرے ہادی نے، ہادی کہندے نے راہ دکھان والے نو، ہادی کہندے نے ہدایت دین والے نو، ہادی کہندے نے رہنمائی کرن والے نو۔ عرب لوگاں دی عادت سی او جدو سفر کردے سن ایک ہادی اپنے نال رکھدے سن جڑا انہاں نو رستہ وکھاندا سی۔ میں تے تو راہ بھول جائیے، اسی وی سانو وی ہادی دی لوڑ ہوندی ہے، سانو وی ایک رہنما دی لوڑ ہوندی ہے، راہ وکھایا کرو۔ میرے آقا کریم نے فرمایا جڑا بندہ کسے بھٹکے نو بھلے نو راہ لا دے وے، انہیں گویا کہ ایک غلام نو آزاد فرمایا ہے۔ جامع ترمذی دی حدیث ہے، اور کئی بختاں والے نو میں ویکھیا ہے انہاں کول کوئی بندہ راہ پوچھ لوے تے جدوں لاندے لوگاں نو ڈنگا تے پٹھا راہ لا دے۔ سیدھا رستہ لگایا کریں، سدھا رستہ دسیا کرو۔ میرے آقا کریم فرمانے نے سدھا رستہ کسے نو دکھانا ہے صدقہ ہے، اور ایویں جویں غلام نو نے آزاد کیتا ہے۔ انہیں پوچھیا تیرے نال کون ہے؟ حضرت ابو بکر نے فرمایا اے میرے ہادی نے، اے راہ دکھان والے نے، راہ دکھان والے نے۔ بندہ بھول جائے، کسے کول پوچھے کہ میں جانا ہے، او کہے گا آ میں تیرے نال چلدا، میں تینوں چوک تک چھوڑانا، میں تینوں روڈ تک چھوڑانا، میں تینوں موڑ درا لانا۔ حضرت ابو بکر کہندے نے میرے دل وچ خیال آیا لوگ تے انہوں ہادی کہندے نے جڑا موڑ تک راہ وکھائے، تے میں سرکار نو اس نیت نال ہادی کیا موڑ تک نہیں سرکار توڑ تک دا راہ وکھاندے۔ راہ دے ہر کوئی آکھے تے میں بھی آکھاں راہ دے، تے بن مرشد تینوں راہ نہیں ملنی، اے رول مرسے وچ راہ دے۔ حضور دے صدقے جنت دا راہ ملے آئے، سرکار دے صدقے جنت دو بعد دیاں نعمتاں دا راہ ملے آئے، اور اللہ نے قرآن مجید دے اندر اپنے محبوب دی اے شان بیان فرمائی ہے، فرمایا انکا لتہدی الی صراط مستقیم۔ ابو بکر کہندے نے میرے ہادی نے، انہیں آکھیا ہادی نے تے وہ گزر گیا۔ حضرت ابو بکر کہندے نے میریاں نظران سرکار دے چہرے وال اٹھیاں تے آپ زیر لب مسکرا رہے سن، اور آپ نو پتہ چل گیا ابو بکر کے آئے تے کیوں کے آئے۔ انہوں کہندے نے زو معنی لفظ، زو معنی لفظ کہن دی اجازت ہے، لیکن جھوٹ بولن دی اسلام دے اندر مل کے مولو اجازت۔ لفظ بولنے کی اجازت ہے لیکن جھوٹ بولنے کی اجازت نہیں ہے۔ آج تے لوگ بے وجہ جھوٹ بول دینے، آج تے لوگ طرح طرح دے جھوٹ بول دینے، اور میں بڑے بڑے ذمہ دار لوگاں نو جھوٹ بول دیاں ویکھیا ہے، بڑے بڑے سفید پوشاں نو میں جھوٹ بول دیاں ویکھیا ہے، بڑے بڑے
پگڑی تے شملے تے جبے دستار والیاں نو جھوٹ بولنے آویں کیا ہے ہاں ہاں لوگاں نے جھوٹ دا نام بدل لیا ہے میں مذاق پیا کرنا لوگ گناہاں دا نام بدل بیٹھے چغلی دا نام گپ شپ پہ غیبت دا نام گپ شپ پہ اور جھوٹ دا نام لوگاں نے مذاق بنا لیا ہے جھوٹ نو لوگ گناہ ہی نہیں سمجھتے دو چار دوست ملے انہاں کیا آؤ بویے گپ شپ کریے ادھا گھنٹہ گفتگو کرن 2 گھنٹے کرن 1 گھنٹہ کرن انہاں دی ساری گفتگو دے اندر یا کسے دی بیک بائٹنگ ہے یا کسے دی چغلی ہے یا جھوٹ ہے اس تو علاوہ ہور گل ہی کوئی نہیں ایک بولیا آدھا 12 کروڑ روپیہ آیا تے 6 کروڑ میرے ابا جان نے میزان بینک دے اندر جمع کرایا تے 6 کروڑ ابا جان نے گھر وچ کے آسا مکان لینا ہے بنگلہ لینا ہے بیریا ٹاؤن دے اندر لینا ہے تے ماں کہہ دیئے نہیں بیریا دے حالات خراب نے اسی ڈی ایچ بنگلہ لوانگے اسی اسلام آباد لوانگے اسی گلبرگ دے اندر لوانگے تے دعا بولے آدھا جناب تیرے تے پیو نے 12 کروڑ بے کیا ہے ساڑھے تے دادے جمی 12 کروڑ بے کیا اسی تے جدی پشتی امیر آؤ اسی تے جدی پشتی پیسیاں والے آؤ میں نو سمجھ نہیں آندہ ہے کس وجہ تو جھوٹ بولے جا رہے نے ایک نے لطیفہ سنایا ہو لطیفہ سنن تو بعد دوسرے تے لازم ہو گیا کہ لطیفہ سنائے چاہے من گھڑت سنائے چاہے جھوٹا سنائے اور اگر کوئی پوچھے تے وہ کہتا ہے میں مذاق کیتا ہے میرے آقا کریم دا فرمان ہے سرکار فرماتے ہیں مومن مذاق میں بھی جھوٹ نہیں بولتا جھگڑے میں بھی جھوٹ نہیں بولتا مذاق میں بھی مومن جھوٹ بولے نا ذرا مذاق میں بھی مومن جھوٹ نہیں بولتا اور جھگڑے میں بھی مومن جھوٹ نہیں بولتا مذاق میں بندہ خوش طبی کے موڈ میں ہوتا ہے سرکار نے فرمایا جو میرا مومن ہے جو میرا غلام ہے وہ مذاق میں بھی جھوٹ نہیں بولیں گا اور جھگڑے میں بندے پہ غصہ حاوی ہوتا ہے سرکار فرماتے ہیں جو میرا غلام ہے وہ جھگڑے میں بھی جھوٹ نہیں بولیں گا مجھے آقا کریم کا ایک فرمان یاد آ گیا سرکار فرماتے ہیں من کن فیہ 4 کان منافقا خالصا جس بندے دے اندر 4 نشانیاں پائیاں جاون مومن نہیں منافق ہے صحابہ پوچھیا کیڑیاں آپ نے فرمایا اذا حدث کذب گل کرے گا جھوٹ بولے گا اذا وعد اخلف وعدہ کرے گا خلاف ورزی کرے گا اذا تمہیں نہ خانا انہوں امانت دیتی جائے گی خیانت کرے گا تے چوتھی چیز میرے آقا کریم نے فرمایا من خاصم فجرا لڑے گا بکواس کرے گا لڑے گا تے گالاں کٹے گا یہ 4 علامات ویکھو تے اپنا آپ ویکھو میرے آقا کریم فرما دے رہے کہ مومن مذاق میں بھی جھوٹ نہیں بولتا جھگڑے میں بھی جھوٹ نہیں بولتا آج لوگ رشتے جھوٹ تے قائم کر دینے میرے بھائیو رشتہ جھوٹ تے بنتے جاندہ ہے پر قائم نہیں رہ سکتا بن تو جاتا ہے پر قائم نہیں رہتا ایک بندہ مولوی صاحب دے کول آیا ہے دعا کرو مولوی صاحب میری بیٹی 15 دنہ بعد سسرال تو واپس آ گئی ہے تے سسرال والے نے کہا سا توڑی بچی کوئی نہیں رکھنی ہے سا طلاق دینی ہے 15 دنہ بعد واپس آ گئی ہے دعا کرو اللہ مہربانی فرمائے تے مولوی صاحب نے وجہ پوچھی تو انہیں آکھیا جناب چھوٹی جی غلطی کر بیٹھے ہیں اسی غریب لوگ سا بچی دا رشتہ نہیں سی پیاندہ تے گھر والے نے مشورہ کیتا چلو کسے اچھی سوسائٹی دے اندر گھر بنا لوی ہے اساں سرگودا سیٹلائٹ ٹاؤن دے اندر کرائے تے مکان لے آؤ 2-4 رینٹ دیاں گڑیاں اساں کوٹھی دے سامنے کھڑیاں کر لیاں بچی دا رشتہ ہو گیا بچی گھر چلی گئی تے ہن جدوں سسرال والے انہوں پتہ چلے آؤ کہ وہ گڑیاں رینٹ دیاں سن پرائیاں سن مکان کرائے دا سی او ہن رشتہ توڑن تے آ گئے نے آدھے نے ایسا نہیں رکھنی بچی اتنے لوگ لالچی ہو گئے مولوی صاحب نے مسکرا کے فرمایا او لالچی نہیں ہوئے تسی جھوٹے ہو گئے ہو او لالچی نہیں تسی جھوٹے ہو گئے ہو جڑی چیز ہے نہیں سی تساں کیوں دسی ہے انہوں حقیقت تو خلاف گلہ کیوں بیان کیتیاں نے اگر حقیقت تو خلاف گلہ بیان کیتیاں نے جدو حقیقت کھلیں گی تے ہن او رشتہ قائم نہیں رہ سکتا جھوٹ نال رشتہ بن جاندہ ہے پر قائم نہیں رہندا رشتہ خلوص نال قائم ہوندہ ہے رشتہ پیار نال قائم ہوندہ ہے رشتہ سچائی تے قائم ہوندہ ہے رشتہ رشتے نال قائم ہوندہ ہے جھوٹ نال قائم نہیں رہندا بعض لوگاں دی عادت ہوندی ہے بلا وجہ لارے لانے کل آ جائیں پرسوں آ جائیں 4 دنہ بعد آ جائیں
بلا وجہ دے لارے میں کہا تیرے کول کچھ نہیں انکار کر تو کہہ میں نہ کر سکتا ہو اگر کوئی بندہ محتاج کسے دے بوئے تے چلا جائے میرا اے کم کر دے ہو کہندہ ہے اے تے میرے بائیں ہاتھ دا کمال ہے اے تے میں چٹکی مار کے تیرا کم کر دیاں گا حالانکہ وہ بندہ کم نہیں کر سکتا لیکن اپنی عزت دی خاطر انہوں وعدہ دینا ہے جھوٹ بولتا ہے میں کم کر دیاں گا میں ایک فقرہ بولن لگا جتھے تک میری آواز جا رہی ہے تمام بھائی اس فقرے دا وزن کرے ہو میں کہنا جھوٹ بول کے جت جان دے بجائے بندہ بہتر ہے سچ بولے تے ہار جائے جھوٹ بول کے جیتنے کے بجائے بہتر ہے بندہ سچ بولے اور ہار جائے جھوٹ کیوں بول رہے ہیں آپ نہیں کر سکتے آپ بتا دیں میں نہیں کر سکتا لارہ لگانے کا مقصد کیا ہے بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے لارے لگانے وعدے کرنے بلا وجہ میرے گرامی قدر احباب اللہ اکبر اللہ اکبر حضور نے اس چیز سے منع کیا سچ انسان کو طاقتور بناتا ہے جھوٹ انسان کو کمزور کرتا ہے سچ انسان کو معاشی طور پہ طاقتور بناتا ہے انفرادی طور پہ طاقتور بناتا ہے اجتماعی طور پہ طاقتور بناتا ہے سماجی طور پہ طاقتور بناتا ہے سیاسی اخلاقی روحانی ہر لحاظ سے سچ انسان کو طاقتور بناتا ہے اور جھوٹ انسان کو ہر اعتبار سے کمزور کر دیتا ہے ایک حضور کا فرمان ہے ہائے ہائے حضور نے ایک فرمان بولیا تے ساری کائنات کی حقیقتیں اس میں سب ہوتی آپ سبحان اللہ بولیں گے تو میں حضور کا فرمان سناؤں سرکار فرمان دیں ان الصدق ینجی والکذب یہلک سرکار فرمان دیں سچائی نجات دیں دیئے جھوٹ ہلاک کر دینا ہے سچائی نجات دیں دیئے جھوٹ ہلاک کر دینا ہے میں اپنے انداز دے اندر اس حضور دے فرمان دا تو انہوں مفہوم سننا چاہنا ہوں سرکار فرمان دیں سچ بولیں گا چھٹ جائیں گا جھوٹ بولیں گا تے پھنس جائیں گا سچ بولیں گا سچ بولیں گا چھٹکارا پا جائے گا اور جھوٹ بولیں گا پھنس جائیں گا ایک جھوٹ دی وجہ تو بندہ 10 جھوٹ بول رہا ہے انہوں چھپان وستی پھر بھی جھوٹ نہیں چھپتا سرکار فرما دیں ان الصدق ینجی والکذب یہلک سچائی نجات دیں دیئے جھوٹ ہلاک کر دینا ہے سچائی نجات دینی ہے جھوٹ ہلاک کر دینا ہے میرے بھائیو سچائی بولن نال انسان دا قد ود جاندہ ہے اور جھوٹ بولن نال انسان دا معیار کم ہو جاندہ ہے کے پی کے دی اسمبلی بھی ٹوٹ گئی ہے پنجاب دی اسمبلی بھی ٹوٹ گئی ہے ملک دے اندر الیکشن دیاں ہواواں چل پیاں چند مہینیاں بعد دوبارہ الیکشن ہونگے بڑے بڑے بینر تو انہوں روڈاں دے نظر آنگے اور پرانیاں گڑیاں نویاں نمبر پلیٹاں لا کے روڈاں تے آ جانگیاں اوہی چہرے نویں وعدے لے کے نویں دعوے نویں نعرے لے کے آ جانگے ایک دوسرے نوں نیچا دکھان دی خاطر ایک کہے گا میں گلیاں پکیاں کراواں گا ایک کہے گا میں گلیاں دے نال روڈ بھی پکا کراواں گا ایک آکھے گا نہیں صرف روڈ ہی نہیں میں روڈ تے میٹرو بھی چلا دیاں گا اور جدوں جت جائے گا تے پتہ چلے گا سیاسی بیان ہے اے جھوٹا بیان ہے اے بھی جھوٹا اے بھی جھوٹا اے بھی جھوٹا آج لوگ جھوٹ نو گناہ ہی نہیں سمجھ دے ایک آدمی جنہیں پورے علاقے نو لیڈ کرنا ہے ایم این اے بننا ہے ایم پی اے بننا ہے وہ پنڈال دے اندر ہزارہ دے مجمع دے سامنے جھوٹ بولدا جا رہا ہے اور اپنا قد ودھان وستی جھوٹ بول رہا ہے گرامی قدر احباب ایک بندہ جڑا او دا ووٹر تے سپورٹر ہے لکھا روپے انہیں او دی کمپین تے لائے سب تو بڑے ہولڈنگ تے انہیں اپنی تصویر او دے نال لائیے اپنے دل والی جگہ تے او دا سٹکر لایا ہے میرے بھائیو لوگ اتنے بد اعتماد ہو گئے جھوٹ بولن والے سیاستداناں تو کہ او پنڈال دے اندر تقریر پیا کردا ہے او لکھا روپے خرچ کرن والا ووٹر تے سپورٹر بار پیا گھومدا تے پھردا ہے کوئی انہوں کہے کہ جا اپنے لیڈر دی تقریر سن وہ آدھا میں کہ سنائے جھوٹ پیا بول یہ سارے جھوٹ پیا بول یہ حالات ہیں لوگ اتنے بد اعتماد ہو گئے جھوٹ کی وجہ سے بد اعتماد ہو چکے ہمارے ملک کے بادشاہ کا بیان اندر ریکارڈ آیا میں نے سنا میں نے پڑھا اس کا بیان 2-4 سال گزرن تو بعد ایک صحافی نے انہوں جا کے آکھے ہو وزیر اعظم صاحب صدر صاحب تساں الیکشن کمپین دنر ایوی وعدہ کیتا
اے بھی وعدہ کیتا تساں آکھیا اے بھی کران گے تے 2 سال تو بعد سانو کوئی کارکردگی نظر نہیں آئی، کوئی رزلٹ نظر نہیں آیا تے انہیں مسکرا کے آکھیا ساڈے وعدے وی سن جویں لڑکے والے لڑکی والیاں دے گھر جا کے وعدے کردے، اے ساڈے وعدے اوویں ہی سن جویں منگنی تے موقع تے لڑکے والے لڑکی والیاں دے نال وعدے کردے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ، دل کے پھپھولے جل اٹھے سینے کے داغ سے، اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے۔ اقبال کہنا ہے زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلم نہیں تو کچھ بھی نہیں، فرشتوں سے بہتر ہے انسان بننا مگر اس میں لگتی ہیں محنت زیادہ، وائے ناکامی متاع کارواں جاتا رہا، کارواں کے دل سے حساب سے زیاں جاتا۔ اللہ میرے دوستوں اور گرامی قدر احباب، حضور جس زمانے میں تشریف لائے اس زمانے میں ہر برائی تھی، وہ لوگ قتل بھی کرتے تھے، وہ لوگ زنا بھی کرتے تھے، وہ لوگ چوری رہزنی بھی کرتے تھے، وہ لوگ لوگوں کے حق بھی کھاتے تھے، وہ بچیوں کو بھی زندہ دفن کرتے تھے۔ لیکن بڑی بات کہنے جا رہا ہوں، آپ اگر نہیں بھی بولیں گے پھر بھی بات بڑی ہے۔ حضور کے زمانے، حضور کے آنے سے پہلے عرب کے معاشرے میں ہر برائی تھی، لیکن عرب کے لوگ جھوٹ نہیں بولتے تھے، وہ جھوٹ کو جرم سمجھتے تھے۔ وہ کہتے تھے یہ ہماری شان مردانگی کے خلاف ہے، یہ ہمارے حسب کے خلاف ہے، یہ ہمارے خاندان کے خلاف ہے، یہ ہمارے معاشرے اور قوم کے خلاف ہے کہ ہم جھوٹ بولیں۔ حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود بیان کرتے ہیں ہم سارے کام کرتے تھے لیکن جھوٹ نہیں بولتے تھے، جھوٹ بولنے کو ہم بہت بڑا جرم سمجھتے تھے۔ اللہ اکبر۔ ہاں گرامی قدر احباب، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دے کول ایک صحابی آیا، آ کے کہندا ہے یا نبی اللہ اے دسو مومن بخیل بھی ہوندا ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں ہو سکتا ہے، مومن بخیل بھی ہو سکتا ہے، ایسا وقت آ جانا ہے مومن کنجوس بھی ہو جانا ہے۔ یا نبی اللہ اے دسو مومن بزدل بھی ہوندا ہے؟ سرکار نے فرمایا ہاں مومن بزدل بھی ہو سکتا ہے۔ صحابی کہندے نے یا رسول اللہ حل یکون المؤمن ظالما، کیا مومن ظالم بھی ہو سکتا ہے؟ سرکار نے فرمایا ہاں ہونا تے نہیں چاہیے لیکن ہو سکتا ہے مومن کسی ٹائم ظلم تے بھی آ جائے، بزدل بھی ہو جائے، بخیل بھی ہو جائے۔ اگلا جملہ صحابی دا بڑا عجیب ہے، سرکار دا سوال بھی بڑا، حضور دا جواب بھی بڑا نرالا ہے۔ صحابی کہندے نے حل یکون المؤمن کاذبا، اللہ دے نبی کیا مومن جھوٹا بھی ہوتا ہے؟ حضور نے فرمایا لا مومن سب کچھ ہو سکتا ہے، جھوٹ نہیں بول سکتا۔ مومن ہو سکتا ہے پر جھوٹ۔ چند صحابہ ہجرت کر کے جب حبشہ گئے، وہاں کا بادشاہ نجاشی کافر تھا، عیسائی بادشاہ تھا، اور قریشیاں نو پتہ چلیا اے انہاں نو لین وستی واپس چلے گئے، حبشے دے اندر پہنچے۔ گرامی قدر احباب جدوں اے بھی حبشے دے اندر پہنچے، مسلمان پہلے اتھے موجود سن، کافران دے مظالم تو تنگ آ کے، قریش دے مظالم تو تنگ آ کے انہاں جا کے حبشے دے اندر ڈیرا لایا، تے گل چلدی نجاشی بادشاہ دے دربار وچ پہنچی۔ بادشاہ نے دوہاں پارٹیاں نو بلایا، مسلماناں نو بھی بٹھایا، کافراں نو بھی بٹھایا، انہاں نو پوچھیا تساں نو کیوں انہاں کڈیا ہے؟ انہاں اپنی داستان سنائی، تے قریشیاں نے کہا اسی لین وستی آئے ہاں۔ تے نجاشی دے دل وچ خیال آیا کہ میں انہاں دے کسے سردار نال گل کراں اور اودے کولو اصل بات معلوم کراں۔ حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہاں دنوں دے اندر حبشے وچ تجارت دی غرض نال موجود سن۔ چند بندے آئے، حضرت ابو سفیان نو نال لے گئے، بادشاہ پہ بلاندا ہے، حضرت ابو سفیان چلے گئے، انہیں آکھیا تو مکے دا سردار بھی ہیں، مکے دا رئیس بھی ہیں، مکے دا وڈیرا بھی ہیں، میں تیرے کول پوچھنا چاہنا محمد دے بارے تیرا کے خیال ہے؟ ابو سفیان کہندے نے میں اوہی رٹیاں رٹائیاں گلاں سنائیاں، اوہی گرداناں سنائیاں جڑیاں سارے سناندے سن۔ میں کہیا کاہن بھی ہیں، ساحر بھی ہے، مجنون بھی ہیں، گھران دے اندر انہیں تفرقہ پایا ہے، بھائی تو جدا ہے، بہن تو جدا ہے، بیٹا باپ دا دشمن، بیٹی بہن دی ماں دی دشمن بن گئی ہے۔ انہیں آکھے ابو سفیان ساریاں گلاں تیریاں ٹھیک نے لیکن اے دس جس محمد دے بارے تو میں نو گلاں پہ سنانا ہے، آیا انہیں کدے جھوٹ بھی بولے ہے؟ انہیں کبھی
کبھی جھوٹ بھی بولا ہے؟ حضرت ابو سفیان کہتے ہیں تھوڑی دیر میں میرے دل میں خیال آیا میں غلط بیانی کر دوں، میں آکھ دیواں کہ جھوٹ بھی بولدا ہے، نعوذ باللہ جھوٹ بھی بولتا ہے معاذ اللہ. لیکن ابو سفیان کہندے میرے ضمیر نے مینوں آکھیا ابو سفیان تو سردار ہو کے تے جھوٹ بولیں گا، اے تیرے حسب دے خلاف ہے، تیرے نسب دے خلاف ہے، تیرے خاندان دے خلاف ہے. جڑے بڑے لوگ ہوندے نے چسکیاں دی خاطر کدے اتھے کدے اتھے جا کے جھوٹ نہیں بولدے، لہذا جھوٹ نہ بولیں جڑی گل ہے انہوں سچ دس. او کہندا کیڑی سوچی پہ گیا ابو سفیان، میں تیرے کول پوچھیا ہے کہ جس محمد دی گل پیا کرنا ہے انہیں کدے جھوٹ بھی بولے ہے؟ ابو سفیان کہندے نے میں اپنے ضمیر نو سمجھایا، میں کہا نجاشی بادشاہ مینوں اپنے بھتیجے نال سینکڑیاں اختلاف نے، او میرے نال سینکڑیاں دا اختلاف ہے، ہاں ہاں میں انہوں سب کچھ سمجھدا ہاں، لیکن سچی گل ہے میں انہاں بچپن بھی ویکھیا ہے، میں اودہ لڑکپن بھی ویکھیا ہے، میں اودی جوانی بھی ویکھی ہے، میں اودی شادی بھی ویکھی ہے، میں اودی بہار بھی ویکھی ہے، میں اودی خزاں بھی ویکھی ہے، میں غمی بھی ویکھی ہے، میں خوشی بھی ویکھی ہے، میں آسانی بھی ویکھی ہے، میں پریشانی بھی ویکھی ہے. میں انہوں ماں نالوں بچھڑ دیاں ویکھیا ہے، انہوں دادے دا جنازہ اٹھانے آوے کیا ہے، میں انہوں ہسنے آوے کیا ہے، میں انہوں رونے آوے کیا ہے، میں اودی دن ویکھیا ہے، میں اودی رات ویکھی ہے، میں اودہ غم ویکھیا ہے، پریشانی ویکھی ہے. لیکن نجاشی سارے اختلاف اپنی جگہ تے، لیکن اپنے بھتیجے نو میں کسے حال وچ جھوٹ بول دیا نہیں ویکھیا. او جدوں بول دا ہے حق بول دا ہے، سچ بول دا ہے. اس سے وسطی شاعر اسلام حفیظ جلندری بولے، آپ فرماتے ہیں سلام اس پر کہ جس نے بے کسوں کو جس نے بے کسوں کی دستگیری کی، سلام اس پر کہ جس نے بادشاہی میں فقیری کی، سلام اس پر کہ جس نے فضل کے موتی بکھیرے ہیں، سلام اس پر کہ جس نے بروں کو فرمایا یہ میرے ہیں. سلام اس پر کہ جس کے گھر میں نہ چاندی تھی نہ سونا تھا، سلام اس پر کہ ٹوٹا بوریا جس کا بچھونا تھا، سلام اس پر جو آیا صادق الوعد امی بن کر، سلام اس پر جو آیا رحمت للعالمین بن کر. تو شاہ خوباں، واہ 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 واہ، تو شاہ خوباں، تو شاہ خوباں، تو جانے جانا، تو شاہ خوباں، تو جانے جانا، تو شاہ خوباں، تو جانے جانا ہے چہرہ کتاب تیرا، نہ بن سکی ہے، نہ بن سکی ہے، نہ بن سکی ہے، نہ بن سکے گا، نہ بن مل لیندی زلیخا جے، مل لیندی نہ یوسف نو جے آپ ہی وک جاندی، مل لیندی زلیخا نو، مل لیندی نہ یوسف نو خود آپ ہی وک جاندی، مل لیندی یوسف نو خود آپ ہی وک جاندی. تک لیندی زلیخا جے، تک لیندی زلیخا جے تصویر محمد دی نہ بن سکی ہے. تو شاہ خوباں، تو جانے جانا، تو شاہ
ہے خوباں تو جانے جانا ہے چہرہ ام الکتاب تیرا نہ بن سکی ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچی بات کرو۔ سچی بات کرنے سے اللہ تمہاری بگڑی بنا دے گا، تمہارے اعمال اچھے کر دے گا، تمہارے کام سیدھے کر دے گا، اور قیامت کے دن تمہاری بخشش فرما دے گا۔ اللہ کریم ہمیں سچ بولنے کی توفیق دے، سچوں کا ساتھ بنائے، سچوں کے ساتھ ملائے۔ یہی عنوان انشاءاللہ جاری ہے، اگلے جمعے پہ بھی چند معروضات لے کے حاضر ہوں گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔